کوئی عام نصیحت نہیں بلکہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی وہ حقیقت ہے جسے جان کر شاید آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں، دل کانپ جائے اور چلتے ہوئے قدم رک جائیں، کیونکہ آج میں ان 3 بدبخت لوگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، 3 بدقسمت لوگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جنہیں قیامت کے دن وہ نبی بھی نہیں دیکھیں گے جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے، جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جو طائف کے پتھروں میں بھی رحمت ڈھونڈتے رہے، جس نبی کے قدموں میں شفاعت کی کنجی ہے، جن کے ہاتھ اٹھیں تو جہنم کے تمام دروازے بند ہوتے نظر آئیں اور جنت کے تمام دروازے کھلتے نظر آئیں، وہ نبی ہر گنہگار کے لیے سفارش کریں گے، مگر 3 بدبخت لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ ان کے لیے نہ سفارش ہوگی، نہ دعا، نہ نظر کرم۔ ہے وہ دن جب سورج سروں پر ہوگا میری قوم کے نوجوانوں، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، ہر نفس اپنی فکر میں ہوگا، اور ایسے وقت میں اگر ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ موڑ لیں تو سوچو کون بچائے گا ہمیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ 3 بدبخت لوگ کون ہیں؟ اور کہیں آپ ان میں شامل تو نہیں، کہیں ان میں آپ لوگوں کا نام تو نہیں ہے، اور کہیں ان بدبخت لوگوں میں آپ تو شامل نہیں جن کی طرف ہمارے نبی دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جس شخص کی طرف ہمارے نبی نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن تو یوں سمجھو وہ شخص برباد ہو گیا، اس کی بخشش کے دروازے بند ہو گئے۔ جس کی طرف قیامت کے دن میرے کریم آقا دیکھیں گے نہیں، اس کے لیے نہ جنت باقی رہے گی، نہ شفاعت باقی رہے گی، نہ رحم، نہ امید باقی رہے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 بدبخت لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یہ اتنے منحوس لوگ ہیں اس دنیا میں کہ اگر تم ان کو کسی راستے سے آتا ہوا دیکھو تو وہ راستہ بھی چھوڑ دو۔ وہ لوگ اس قدر منحوس لوگ ہیں۔ اگر یہ 3 لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا مگر 3 بدقسمت لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 لوگ کسی راستے سے آ رہے ہوں، ادھر سے یہ 3 لوگ آ رہے ہوں، ادھر سے آپ لوگ آ رہے ہوں، تو ان 3 لوگوں کا منحوس چہرہ دیکھ کر وہ راستہ بھی چھوڑ دو، جی وہ راستہ بھی چھوڑ دو۔ اگر تم ان کو راستے سے آتا ہوا دیکھو وہ راستہ ہر حال میں چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے چہروں پر اللہ کا قہر لکھا جا چکا ہے، جن کے چہروں پر منحوسیت لکھی جا چکی ہے، اللہ کا عذاب لکھا جا چکا ہے۔ ان کے لیے نہ شفاعت ہے، نہ بخشش ہے، نہ مہلت اور نہ ہی معافی، بلکہ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی وبال ہے، جی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، ان سے رشتہ داری قائم کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ان 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، ان کے ساتھ بولنا بھی مت، ان کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم مت کرنا۔ اور ان جیسے لوگوں کو اپنی بیٹی دینا صرف بیٹی نہیں بلکہ اپنی نسل اور ایمان کا سودا کرنا برابر ہے۔ جی میرے محترم بھائیو، میں آج آپ لوگوں سے التجا کروں گا، ہاتھ جوڑ کے عرضی کروں گا کہ اگر کسی بھٹکے ہوئے کو اپنی بیٹی دے دو تو شاید وہ سمجھ جائے، اگر کسی گنہگار شخص کو اپنی بیٹی دے دو شاید وہ سمجھ جائے، توبہ کر لے، مگر ان 3 بدبختوں کو اپنی بیٹی مت دینا۔ یہ وہ زہریلے سانپ ہیں جنہیں اگر اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے دو گے تو یاد رکھنا پورا گھر جل کر راکھ ہو جائے گا اللہ کے عذاب سے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا مگر 3 لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔
میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار بدکار سیاہکار کی سفارش کروں گا، مگر 3 بدقسمت لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا، 3 بدبخت لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔ ہائے، یہ سننا ہی تھا کہ صحابہ چیخ اٹھے، صحابہ کرام تڑپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ کہیں ہم ان 3 لوگوں میں شامل تو نہیں، اور جن کی آقا سفارش نہیں کریں گے کہیں ہم ان میں شامل تو نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عاجزی تھی کہ وہ نیکیوں پر بھی ڈرتے تھے، دن رات عبادت کرتے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں رب ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ 3 بدبخت لوگ ایسے ہیں جن کی قیامت کے دن محمد سفارش نہیں کرے گا، سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، سنیا وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں، وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن آپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا جو زندگی میں شراب پیتا تھا اور شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا، جو ساری زندگی شراب پیتا رہا اور شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا، صحابہ گواہ رہنا ایسے شخص کی محمد سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ کرے میری یہ آواز کسی شرابی کے کان میں اتر جائے، میں ہاتھ جوڑ کر خیرات مانگتا ہوں، میرے بھائی چھوڑ دے یہ شراب۔ اس شراب نے نہ جانے کتنی زندگیاں نگل لی، نہ جانے کتنے آنگن اجاڑ دیے، کتنے بچوں کو باپ کے ہوتے ہوئے یتیم کر دیا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ جیسی زندگی گزار رہی ہیں، اور وجہ صرف شراب ہے۔ میرے بھائی اپنے محلے میں جا، نظر دوڑا، غور کر، کوئی حافظ کی ماں ہے، کوئی قاری کی ماں ہے، اور کوئی پرہیزگار کی ماں، کوئی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر رونے والے نوجوان کی ماں، کوئی تہجد گزار کی ماں، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ مجھے اتنا بتا کہ تیری ماں کس کی ماں ہے؟ اور کہیں وہ شرابی کی ماں تو نہیں، کہیں وہ گنہگار کی ماں تو نہیں، کہیں وہ نشئی کی ماں تو نہیں؟ ارے اس بیٹی کا کیا قصور جس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم اس کا رشتہ نہیں لیں گے اس لیے کہ اس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ ہائے، چاند جیسی خوبصورت بیٹی کی زندگی کو باپ کے نشے نے تباہ کر دیا۔ چھوڑ دے یہ شراب میرے بھائی، آج سے ہی توبہ کر لے، آج ہی توبہ کر لے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دوسرا کون سا شخص ہے جس کی